السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کی ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ملک کے مایہ ناز دانشور، تجزیہ کار اور کالم نگار ادریس ناز صاحب۔ تو چلیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، آج مرزا اسد اللہ خان غالب کا 154واں یوم وفات ہے، اس موقع پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ فاطمہ۔ مرزا اسد اللہ خان غالب پہلے وہ اسد تخلص کیا کرتے تھے، پھر ایک اور شخص نے بھی اسد تخلص کرنا شروع کر دیا، تو پھر مرزا غالب نے غالب تخلص کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد پھر مرزا غالب کی شہرت جو تھی دن بدن بڑھی، اور اتنی بڑی کہ آج صدیاں گزر گئیں۔ آپ بتا رہی ہیں کہ 154واں یوم وفات ہے، مطلب 1.5 صدی ہو گئی، 1.5 صدی سے زیادہ مرزا غالب کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن آنے والی ہر صدی جو ہے وہ مرزا غالب کی ہوگی۔ اردو جو ہے وہ مرزا غالب کی ہمیشہ احسان مند رہے گی۔ مرزا غالب نے اردو کے فروغ کے لیے وہ کچھ کر دیا ہے جو شاید کوئی اور شاعر کر سکے۔ اچھا، مرزا غالب کی انفرادیت کیا ہے؟ پہلی بات تو یاد رکھیے گا، ہمارے جو شعراء ہیں ان کے شاگرد تھے مولانا حالی۔ مولانا حالی نے جب مقدمہ حالی لکھا، مقدمہ شعر و شاعری لکھا، تو مقدمہ حالی میں انہوں نے ایک شاعر کے متعلق جو اوصاف بیان کیے ہیں، اس میں مرزا غالب کے شاگرد مولانا حالی نے لکھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے شعراء جو ہیں وہ سارے کے سارے بادہ نوشی، زلف کے پیچ و خم، سرو کامتی اس میں الجھے ہوئے ہیں، مطلب اس کے علاوہ شاعری نہیں ہے۔ جتنے بھی شعراء آج تک ادریس ناز تک اب کر کیا رہے ہیں کہ وہی محبوب ہے۔ اچھا، حالی نے لکھا تھا، لگتا ہے کہ تمام کے تمام شعراء جب ان کو پڑھا جائے تو ایسے لگتا ہے کسی ایک ہی محبوب پہ فریفتہ ہے، ان کا محبوب ایک ہے، سبھی کی زلفیں دراز ہیں، ایک جیسی ایک ہی ٹاپک ہے، ایک نہیں، مطلب سارے جتنے بھی شعراء ہیں ان کا محبوب جو ہے وہ سرو قامت ہے، یعنی کہ سرود قد جیٹ ہے، بہت راز قد ہے، اس کی زلفیں بہت گھنی ہیں، گناہ گار کے تاریک نامہ مال کی طرح اس کی زلفیں ہیں اور بڑی لمبی ہیں، شب فراق سے بھی بہت لمبی ہیں اس کی زلفیں، اس کے ہونٹ یاقوت سے زیادہ سرخ ہے، اس کی آنکھیں جو ہیں وہ جھیل سے زیادہ گہری ہیں، اور مطلب دنیا پری قامت ہے اور پری پیکر ہے۔ وہ جتنے شعراء ہیں ان کے سب کا محبوب ایک جیسا، ایک جتنا خوبصورت، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرا محبوب سانولا ہے یہ وہ۔ اچھا، کسی کا پستہ قامت محبوب نہیں ہے، سبھی کا سرو قامت، ریئلزم نہیں ہے، ریئلزم ہے ہی نہیں، ایک پیٹرن پہ ایک ڈائی بن گئی ہے، سبھی اس پہ شاعری کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر سبھی جو ہے نا وہ شراب پہ، جو نہیں بھی پیتا، مثال کے طور پر میں نہیں پیتا، میں نے کبھی شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، لیکن میری شاعری میں بھی آپ کو شراب ملے گی، شراب کا ذکر ملے گا۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایک تتبع ہے شعراء کا، جو آپ کے پیش رو شعراء تھے، چونکہ انہوں نے خمریات پہ شاعری کی تو آپ نے سمجھا کہ یہ تو بڑا لازم ہے غزل میں اگر خمریات نہ ہوئی۔ اچھا، غزل جو تھی اس میں یہ سمجھ لیا گیا کہ اگر محبوب کو سرو قامت نہ قرار دیا، اگر محبوب کے ہونٹوں کو اتنا سرخ پنگڑی گلاب کی سی ہے امیر کے تتبع میں، اگر ایسا نہ کیا تو پھر تو شاعری نہ ہوئی، یہ سمجھتے تھے۔ لیکن مرزا اسد اللہ خان غالب آج سے 1.5 صدیاں پہلے جو فوت ہو گئے ہیں، آج سے 2 صدیاں پہلے جس بندے کا توتی بولتا تھا، اس مرزا اسد اللہ غالب نے بالکل ایک پیٹرن سے ہٹ کے اس زمانے میں وہ سائنس کی بات کرتا ہے، وہ ٹیکنالوجی کی بات کرتا ہے، وہ فلکیات کی بات کرتا ہے، کمال کا بندہ، وہ بندہ طب کو سمجھتا ہے۔ اتنا بڑا آدمی مرزا اسد اللہ خان غالب، آج ان کو خراج تحسین پیش کرنا میں سمجھتا ہوں کہ FM نیوز پہ ایک فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب، اچھا بڑا آدمی، ایک پیٹرن سے ہٹ کے بات کرنے والا۔ مرزا کی غزلیں آپ جب دیکھتے ہیں مرزا اسد اللہ خان کی، مرزا بڑے نفیس آدمی۔ اچھا، بعض لوگوں نے مرزا کو مطلب ان کی شراب نوشی کی وجہ سے اور جوا کھیلنے کی وجہ سے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مرزا بلا کے شراب نوش تھے، اور ان کے جو واقعات بنے ہیں کہ مرزا کو جب وظیفہ ملتا تھا، ایک دفعہ مرزا پہ کڑا وقت آیا، قحط کا زمانہ تھا، تو مرزا نے جتنے بھی پیسے تھے ان کے پاس، کسی نواب نے بھیجے، تو مرزا نے شراب کے مٹکے جو تھے وہ خریدے اور گھر کی طرف لے کے آ گئے۔ تو ان کی جو زوجہ ہیں وہ کمال کی ہیں، ایسی بیوی اللہ صاحب کو دے۔ تو اس نے کہا، مرزا آپ سارے پیسے خرچ کر رہے ہیں شراب پہ؟ انہوں نے کہا ہاں سارے پیسے خرچ کر دیے میں نے شراب پہ۔ تو اس نے کہا کہ مرزا آپ نے سارے پیسے شراب پہ خرچ کر دیے تو اب کھائیں گے کہاں سے؟ تو مرزا نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا، رزق دینے کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، رزق وہ دے گا، شراب دینے کا اس نے وعدہ نہیں کیا تھا، وہ میں نے خرید لیا جو میرے پاس پیسے آئے تھے، رزق کا تم فکر نہ کرو وہ دے گا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مرزا توکل کی انتہا پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ مرزا جو تھے
ایسے شاعر صدیوں بعد بھی پیدا نہیں ہوتے. ایک واقعہ سن لیجیے کہ وہ کتنے بڑے شاعر. بہادر شاہ ظفر کا زمانہ ہے. بہادر شاہ ظفر آخری مغل تاجدار ہیں, آخری مغل شہنشاہ ہیں, اور مزے کی بات کہ خود بہت بڑے شاعر ہیں جی. اتنا بڑا شاعر بہادر شاہ ظفر, جن لوگوں نے کہا نا کہ استاد ابراہیم ذوق انہیں لکھ کے دیتے تھے کلام, اور بابا کیسی گھٹیا بات ہے, 2 غزلیں صرف بہادر شاہ ظفر کی جو انہوں نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے لکھی, جو قید خانے میں لکھی ہیں, وہ 2 غزلیں ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ وہ اپنے عصر کا بہت بڑا شاعر تھا. اگر انہیں 2 لوگوں کا دور نہ ملتا, مطلب مرزا اسداللہ خان غالب کا دور نہ ہوتا, تو بابا کہا جا سکتا تھا کہ وہ اپنے عہد کا سب سے بڑا شاعر ہے. اور میرے نزدیک تو وہ استاد ابراہیم ذوق سے بھی بلند پایا شاعر تھے. بے شک وہ استاد ابراہیم ذوق کے شاگرد ہیں. یہ میری ذاتی رائے ہے, کسی کو جھگڑنے کی ضرورت نہیں اس پہ. میں نے رائے دی ہے نا, کون سا میں نے آصف علی زرداری صاحب کی طرح رسید کاٹ کے دے دی ہے. تو مرزا اسداللہ خان غالب کی بات ہوئی, اس کا دور بہادر شاہ ظفر کا دور, اور اس دور میں عجیب واقعہ ہوا. بہادر شاہ ظفر بہت احترام کرتے تھے اپنے استاد ابراہیم ذوق کا, بہت احترام کرتے تھے. انہیں شاہی شاعر کا درجہ تو تھا ہی, لیکن استاد شاعر کا درجہ تھا, کیونکہ وہ شاہ وقت کے, شہنشاہ وقت کے استاد ہیں. تو بڑا ان میں ایک شاعر تو ہوتا ہے نا, اس میں اکڑ ہوتی ہے, ایک گمنڈ ہوتا ہے شاعر میں. تو مرزا استاد ذوق میں تو بہت زیادہ تھا, استاد ابراہیم ذوق میں بہت زیادہ تھا ان میں گمنڈ. ایک تو وہ بادشاہ کے, اور اس وقت سرکاری پروٹوکول ان کے ساتھ ہوتا تھا. اچھا, اس زمانے میں وہ بگی ہوتی تھی نا جس میں لے کے جاتے تھے, وہ آپ نے وہ ڈولی دیکھی ہے جسے کہار اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, تو وہ زمانہ تھا. اب تو رکشے آ گئے, اب جو اوبر ہے نا, یوں سمجھ لیے اس زمانے کی جو اوبر اور کریم ہوتی تھی, وہ ایک ڈولی سی ہوتی تھی, اس میں جو ساتھ ہے وہ بیٹھ کے جاتے تھے, اور 4 کہار اس کو اٹھا کے لے کے جاتے تھے جہاں جانا ہوتا تھا. تو اس کے ساتھ ایک پروٹوکول ہوتا تھا آگے پیچھے, جیسے ہوٹر لگی گاڑیاں نہیں ہوتی ہیں, ایسے ابراہیم ذوق جب آتے جاتے, بادشاہ تو بہت کم نکلتے تھے, تو جو بادشاہ کے مصاحب تھے وہی نکلتے تھے زیادہ. تو استاد ابراہیم ذوق کے ساتھ وہ ایک پروٹوکول تھا. تو مرزا اسداللہ خان غالب بازار میں تھے, تو وہاں شاپنگ کرنے کے لیے وہ بھی آئے تھے. تو اب وہ استاد ابراہیم ذوق جو ہیں وہ بھی مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں اس زمانے کے بازار میں. تو ان کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے. تو ان کا کروفر دیکھ کے, ان کی پروٹوکول دیکھ کے مرزا سرہا نہ گیا. انہوں نے کہا, بنا ہے شیخ کا مصاحب پھر ہے اتراتا, بنا ہے شیخ کا مصاحب پھر ہے اتراتا. اتنا کہہ کے مرزا چلے گئے. استاد ابراہیم ذوق کو لگا کہ مجھ پہ تو پھپتی کسی ہے مرزا اسداللہ خان غالب نے. وہ بڑے غصے سے واپس گئے اور جا کے بادشاہ سے کہا, بہادر شاہ ظفر سے. انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت دیکھیے, میری انسلٹ کی آج مرزا غالب نے. اتنے لوگ تھے, میرا پروٹوکول تھا, اور بازار بڑا پڑا تھا, اور دکاندار سارے متوجہ تھے. اتنا پروٹوکول جب ہوتا ہے تو وہ لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں نا. تو اس نے کہا کہ غالب نے مجھے دیکھ کے پھپتی کسی ہے, اور انہوں نے کہا کہ بنا ہے شیخ کا مصاحب پھر ہے اتراتا. تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ استاد یہ تو بڑی انہوں نے زیادتی کی آپ کے ساتھ. خیر, غالب کو پیغام بھیجا گیا سرکاری اہلکاروں نے کہ بادشاہ سلامت آپ سے ملنا چاہتے ہیں, انہوں نے آپ کو طلب فرمایا. مرزا اسداللہ خان غالب تیار ہوئے, پتہ تو انہیں چل گیا تھا کہ مجھے کیوں بلایا گیا ہے. تو مرزا اسداللہ خان غالب شاہی دربار میں پہنچے. شہنشاہ بیٹھے ہوئے ہیں, بہادر شاہ ظفر آخری مغل تاجدار, ساتھ ابراہیم ذوق بیٹھے ہیں, اور سارے درباری بیٹھے ہیں. تو مرزا جا کے آداب بجا لائے, کہا آپ نے مجھے طلب فرمایا تھا. انہوں نے کہا ہاں, ہم نے آپ کو یاد کیا تھا. انہوں نے کہا مرزا دیکھیے کتنی ظلم کی بات ہے, کتنی زیادتی کی ہے آپ نے ہمارے استاد محترم کے ساتھ, آپ نے پھپتی کسی ہے انہیں. تو مرزا کہتے ہیں ہم نے انہیں کیا کہا. انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ کیا کہا آپ نے انہیں کہا میں تو اپنا ایک غزل کا ایک مصرع گنگنا رہا تھا. انہوں نے کہا کون سا مصرع. انہوں نے کہا وہ تھا کہ بنا ہے شیخ کا مصاحب پھر ہے اتراتا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کس کے لیے تھا. انہوں نے کہا میں تو اپنے لیے کہہ رہا تھا. انہوں نے کہا کیا مطلب. انہوں نے کہا اگلا مصرع بھی تو سنیے, بنا ہے شیخ کا مصاحب پھر ہے اتراتا, وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. تو یہ تو میں نے اپنے لیے کہا تھا کہ چونکہ میرا تعلق آپ سے ہے, نسبت آپ سے, اس لیے میں اتراتا پھرتا ہوں. تو بنا ہے شیخ کا مصاحب پھر ہے اتراتا, وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. تو استاد ابراہیم ذوق جو تھے کہنے لگے, شہنشاہ اے علی جا, آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی غزل ہو اس کا پہلے مطلع لکھا جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کے اشعار ہوتے ہیں, اور پھر جو ہوتا ہے مقطعات ہے. تو ابراہیم ذوق یہ مقطع سنا رہے ہیں نا, تو غزل کتنی عمدہ ہوگی جس کا شعر اتنا بڑا ہے کہ بنا ہے شیخ کا مصاحب پھر ہے اتراتا, وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. ان کا اتنا بڑا شعر ہے, تو جس کا مقطع اتنا عالی شان ہے, وہ شعر غزل کتنی شاندار ہوگی, اور اس کا مطلع کیا ہوگا. تو کہتے ہیں کہ
ان سے کہیے ذرا وہ غزل پوری سنا دے, اتنی بڑی غزل ہم بھی تو سننا چاہیں گے. اب استاد ابراہیم ذوق کو تھا کہ غالب بن جائیں گے, تو مرزا جو تھے انہوں نے کہا ہاں یہ تو پوری غزل ہے, میں پوری غزل سنا سکتا ہوں. تو بہادر شاہ ظفر نے کہا, بادشاہ نے کہا کہ پھر ارشاد فرمائیے مرزا. اب مرزا جو تھے غزل تو تھی نہیں, ایک مصرع تھا, دوسرا مصرع موقع پر ہوا تھا. تو اب مرزا کہتے ہیں اچھا میں سناتا ہوں. اب انہوں نے جیب ٹٹولنا شروع کر دی, اور اس درمیان اپنے ذہن میں غزل سیدھی کر رہے ہیں. تو جیب میں وہ سادہ اوراق جو تھے وہ ڈال لیتے تھے, اور قلم ڈال لیتے تھے کہ جب کوئی شعر یاد آ گیا میں لکھ لوں گا. تو مرزا نے نا جیب ٹٹولتے کچھ اشعار جو تھے غزل کے وہ اپنے ذہن میں, اپنے تخیل میں لائے, اور اس کے بعد انہوں نے ایک پیج سامنے رکھا. مطلب انہیں کوئی 1 آدھ منٹ مل گیا اس دوران, تو پیج کھول کے انہوں نے پڑھنا شروع کی غزل. وہ بڑی مشہور زمانہ غزل, وہ ضرور پڑھیے گا. آج اس کے 1-2 اشعار سنا دیتا ہوں. اس میں وہ غزل یہاں سے شروع ہوتی تھی کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جنہوں نے علم البیان پڑھ رکھا ہے, جنہیں پتا ہے کہ شتر غربا کیا ہوتا ہے. اس میں شتر غربا مطلب محبوب کو یا کسی مخاطب کو کہیں آپ جناب کہنا اور کہیں تم اور تو کہہ کے مخاطب کرنا. شتر غربا کبھی کہیں اسے اونٹ جیسی کہہ دینا اور کبھی اسے بلی کہہ دینا, بلی قرار دینا. اب یہ دیکھیے ذرا کہ کیسا خوبصورت امتزاج ہے مرزا کے تخیل میں. کہتے ہیں کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. صحیح. مرزا نے یہ جب غزل کہی, پوری غزل مرزا نے سنائی دربار میں. رگوں میں دوڑتے پھرنے کہ ہم نہیں قائل, جو آنکھی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. غضب کی غزل, ایک شعر, سارا دربار آشش کا امپرووائز بہت اچھا کر لیتے, کمال ہو گیا. اور سبھی نے داد دی, مرزا کو بڑی کھل کے داد دی. اور مرزا نے اس کے بعد پھر جب مقطع سنایا کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, اس کا مقطع جب سنایا کہ بنا ہے شیخ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. تو بادشاہ نے کہا, اس نے کہا مرزا صدیوں کی بڑی غزل آپ نے کہی, بہت بڑی غزل آپ نے کہی. تو کہتے ہیں استاد اب تو آپ کا گلہ دور ہو گیا گا. مرزا غالب نے تو اتنی, اب استاد اپنا سا منہ لے کے رہ گئے, اور پاس ایک شخص بیٹھے تھے. انہوں نے دیکھا کہ مرزا تو سفید کاغذ جو تھا وہ پڑھ رہے تھے. انہوں نے کاغذ پلٹ کے دونوں طرف دیکھا کہاں لکھی ہے. تو مرزا نے اسے کہا کہ ہاتھ ہولہ رکھ, بس ٹھیک ہو گیا, مٹھ رکھ. تو مرزا غالب اتنے بڑے شاعر تھے اور فی البدیہہ شاعری کرنے والے. غالب اتنا بڑا شاعر, جب اس نے غالب نے کہا نا کہ آتے ہیں غیب سے مضامین خیال میں, اور دیکھیے گا جن لوگوں نے کہا کہ مرزا کی شاعری جو تھی وہ صحیفہ تھا, فراز نے تو یہاں تک کہا تھا نا کہ پہلا مصرع میرے ذہن میں نہیں ہے, کہ اور بھی صحیفے ہیں فراز, وہ مصرع میرے ذہن میں نہیں ہے, ہم کو غالب کا دیوان عزیز. تو اس نے تو یہ کہا کہ اور بھی صحیفے دنیا میں نازل ہوئے ہیں, اللہ کے پیغمبروں پر صحیفے آئے ہیں, لیکن جو غالب کا دیوان ہے ہمیں تو وہ عزیز ہے اس سے. اچھا, غالب کے دیوان کو صحیفہ قرار دیا گیا. تو غالب نے خود جو کہا, غالب نے کہا کہ میں وہ شعر سنا رہا تھا آپ کو کہ آتے ہیں غیب سے مضامین خیال میں, آتے ہیں غیب سے مضامین خیال میں, غالب سریر خامہ انواع سروش ہے. سریر خامہ, آپ تو قلم کی وہ چلا گیا نا قلم دعات کا دور, تو آپ کو پتا ہے جو قلم جو بنی ہوتی تھی اس کو قلم, ہاں لکڑی کی قلم بنی ہوتی تھی, اسے جب سیاہی میں ڈبو کے جب لکھتے تھے اس پہ تختی پہ, تو پتہ ہے جب اس میں سے ختم ہو جاتی تھی سیاہی تو پھر ایک سر کی آواز پیدا ہوتی تھی اس میں. اسے سریر خامہ کہتے ہیں. خامہ کہتے ہیں قلم کو, اور سریر قلم سے پیدا ہونے والی آواز. تو آتے ہیں غیب سے مضامین خیال میں, غالب سریر خامہ انواع سروش ہے. انہوں نے کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں قلم سے لکھ رہا ہوں, میں قلم سے لکھ نہیں رہا ہوتا. اس وقت فرشتے جو ہوتے ہیں وہ وہی لے کے, کلام لے کے, تخیل لے کے آمد ہو رہے تھے, فرشتے لے کے آئے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے کلام مجھ پہ. تو ان کے پروں کی پھڑپڑاہٹ جو ہوتی ہے, غالب سریر خامہ انواع سروش ہے, یہ تو فرشتوں کے پروں کی پھڑپڑاہٹ ہوتی ہے جو مجھ پہ کلام لے کے اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہوتے ہیں. تو آتے ہیں غیب سے مضامین خیال میں, یہ تو غیب سے مجھ پہ وحی کی طرح نازل ہوتا ہے کلام. تو مرزا غالب, اچھا مرزا کی جو خوبیاں اتنی کہ آپ ایک چھوٹا سا پروگرام, آپ کا 20-25 منٹ کا پروگرام مرزا کی شخصیت کا, ان کے فن کا کیا احاطہ کرے گا. مرزا کا فن جو ہے اس پہ آپ ابھی تک سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں, لاکھوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں مرزا غالب پہ. میرا خیال ہے لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں اب تک مضامین لکھے جا چکے ہیں. 150 سال تو ہو گئے, 150 سال ہو گئے. کروڑوں کی تعداد میں مرزا پہ مضامین لکھے جا چکے ہیں, مقالات جات لکھے جا چکے ہیں. مرزا پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے, ان کے ایک ایک شعر پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے.
مرزا غالب کے کلام پہ بات کرنا تو ناممکن ہے. آنے والے دور بھی مرزا غالب کے کلام پہ بات کرتے رہیں گے کہ مرزا غالب کتنے بڑے شاعر تھے. تو مرزا غالب نے جو ان میں مطلب آپ کو پتہ نا جب مرزا غالب کا اس زمانے میں کلام کی مقبولیت کی انتہا ہی ہوتی تھی. یہ سمجھا جاتا کہ وہ شاعر بہت بڑا شاعر ہو گیا جب وہ کسی مغنیہ کے پاس پہنچ جاتا تھا. مغنیہ آپ سمجھتی ہیں مطلب اس زمانے نو ایسے ہوتا تھا کہ اس وقت جو جسے آپ طوائف کہتے ہیں رقاصائیں جو ہوتی تھی مغنیہ گانے والی کو مغنیہ کہتے ہیں. اچھا جب کلام جو ہوتا تھا کسی کوٹھے پہ پہنچ جاتا تھا مطلب جب وہ کلام چنتی تھی غضب کا. آپ کو پتا نا اس زمانے کے رؤسا جو تھے جو زمانے کے رئیس لوگ جو نواب تھے اپنی بچیوں کو بھیجا کرتے تھے کہ جا کے آپ آداب سیکھ کے آئیں ان سے نشست و برخاست سیکھیے ان سے طرز گفتگو سیکھیے کہ بولنا کیسے ہے کسی کے سامنے. وہ تو پان بھی پیش کرتی تھی تو بندے کا جی چاہتا تھا جان نکال کے رکھ دوں. تو اپنی روسا اپنی بیٹی وہ کلام بڑا خوبصورت چنتی تھی ایسا کلام چنتی تھی اور پھر اس کو جو آواز اور ساز ملتے تھے علمان الحفیظ آپ سوچ نہیں سکتی کہ کیا سما بنتا تھا اس زمانے میں. یہ جسم فروشی جو ہے یہ ایک الگ چیز تھی وہ سٹینڈرڈ تھا کہ اس جگہ پہ. اچھا تو وہ جو مغنیہ کے پاس جب کلام جاتا تھا وہ رقاصہ جو ساتھ بہت سریلی بھی ہو یا ایک سائڈ پہ مغنیہ بیٹھی اور اس پہ رقص پیش کیا جا رہا ہے. جب مغنیہ کے پاس کسی کا کلام پہنچتا تھا تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ مستند شاعر ہے. اس وقت سند یافتہ شاعر کی ایک یہ بھی دلیل ہوتی تھی ایک یہ بھی ثبوت ہوتا تھا کہ اب دیکھیے جناب فلاں کا کلام تو اب مغنیہ جو ہے وہ گا رہی ہیں. تو غالب مرزا اسد اللہ غالب کا جو کلام تھا جب یہ مرزا کا کلام پہنچا وہاں پہ تو مرزا سے اشتیاق پیدا ہو گیا اس مغنیہ کو اس رقاصہ کو اس طوائف کو کہ میں مرزا سے ایک دفعہ ملنا چاہتی ہوں. پھر مرزا کو بہت سارے پیغام بھجوائے. مرزا نہیں جاتے تھے. پھر مرزا گئے اور پھر مرزا خود بھی اس پہ تھوڑا فریفتہ ہوئے. تو ایک تھوڑی سی عشقیہ داستان یہی بھی ہے اور یہ کہ مرزا غالب ایک تو بلا کے میں نوش تھے. شراب بہت بکثرت پیتے تھے مرزا شراب. دوسرا یہ کہ مرزا جوا کھیلتے تھے. اس جوا کی لت نے مرزا کو جیل میں بھی بھجوایا. مرزا 6 مہینے جیل میں بھی رہے. اور یاد رکھیے گا میں نے ایک پروگرام ہوا تھا وہاں پہ ہمارے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں نا عثمان اشرف صاحب انہوں نے کہا تھا کہ ہر بڑا آدمی تھوڑا سا ایب نارمل ہوتا ہے. تو ان کی بات کو پازیٹیو نہ لیا گیا اور اس پہ بڑی تنقید. انہوں نے کہا جی اپنے الفاظ واپس لیجیے. ان لوگوں کے لیے آج میں 2 جملے بول دیتا ہوں. یاد رکھیے گا ماں سوائے پیغمبر کے اور اللہ کے ولی کے یہ 2 لوگوں کو استثناء ہے. ان پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. باقی جتنے بھی انٹلیکچوئل ہوں گے وہ کسی نہ کسی سینس میں ایب نارمل ہوں گے. مثال کے طور پر مرزا جیسا بڑا آدمی اتنا بڑا آدمی اور جوا کھیلے شراب پی اور جیل چلا جائے یہ ایب نارملٹی ہے نا. اگر وہ نارمل ہو تو وہ تو جوئے سے بچے نا کسی نہ کسی سینس میں. اقبال جیسا بندہ میں اب بات نہیں کرنا چاہتا کہ اقبال میں بھی کوئی لت تھی ان کی جوانی میں ہوگی تو جو جب کتاب لکھی گئی ان کے بیٹے نے بھی پھر اعتراف کیا کہ حیات جو یہ کوئی ایکسکیوز تو نہیں ہے نا. نہیں یہ ایکسکیوز نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک فیکٹ بتا رہا ہوں. دنیا کا کوئی بھی انٹلیکچوئل ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی نہ کسی سینس میں ایب نارمل نہ ہو. اب ساگر صدیقی کی طرف دیکھیے. اب بات موضوع لمبا ہو جائے گا نا تو میں بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. دنیا کا ہر انٹلیکچوئل ایب نارمل ضرور ہوگا کہیں نہ کہیں. اس کی وجہ اگر وہ ایب نارمل نہ تو وہ اللہ کا ولی ہے. غالب نے خود نہیں کہا تھا یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا. تو بابا تم تو اللہ کے ولی تھے. آج غالب ہندوستان میں جیسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں اس طرح غالب کی ایک بہت بڑا مزار ہوتا اور ان کی ایک بڑا سلسلہ نسب ہوتا اگر غالب میں جوئے اور شراب کی لت نہ ہوتی. تو اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا فضل ہے نا ان پہ کہ مطلب میں نے بتایا کہ اولیاء جو ہوتے ہیں اور انبیاء جو ہوتے ہیں یہ براہ راست اللہ کی پناہ میں ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ان پہ نگاہ رکھتا ہے. ان کو ہر طرح کی چیزوں سے علائشوں سے بچا کے رکھتا ہے اللہ انہیں. تو اللہ کا فضل ہوتا ہے اس لیے وہ ان علائشوں میں پڑتی نہیں ہیں. وہ سگریٹ نہیں پیتے وہ نشہ نہیں کرتے وہ بھنگ نہیں پیتے. اب ان کے ماننے والے کیسے بھنگ پہ چلے جاتے ہیں مزاروں پہ بیٹھنے والے یہ میری سمجھ سے بالا ہے. باہر کیا وہ لوگ نشہ نہیں کرتے وہ لوگ کسی برائی میں مبتلا نہیں ہوتے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کے مزاروں پہ جو ہے سینکڑوں لوگ جاتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں اپنے لیے اور وہاں نذرانے پیش کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اللہ کا خاص وہ خاصان بارگاہ میں سے ہوتے ہیں. اچھا غالب بھی خاصان بارگاہ میں سے ہے لیکن ان پہ جو فضل ہوا وہ کلام کی صورت میں ہوا. اب باقی ان پہ فضل نہیں ہے ٹھیک ہے نا. صرف کلام قادر الکلام شاعر ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ غالب سے بڑا کوئی شاعر نہیں ہے. تو
میں بات کر رہا تھا کہ مرزا اسداللہ غالب میں جو ان کی عیوب تھے ان میں سے ایک عیب یہ تھا کہ وہ شراب پیتے تھے اور دوسرا عیب یہ تھا کہ وہ جوا کھیلتے تھے. باقی ان کا جو فن ہے ان کا فن لازوال ہے. اتنا بڑا شخص, اتنا بڑا آدمی مرزا اسداللہ غالب نے مطلب ان کا جو کلام ہے اگر آپ وہ دیکھتے ہیں, ذکر اس پریوش کا اور پھر بھی یہاں اپنا بن گیا رقیب آخر تھا جو رازداں اپنا. اور مرزا غالب کتنا بڑا کیمیا کو کتنا جانتا تھا, طب کو کتنا جانتا تھا. مزمحل ہو گئے کوا غالب. آپ پتہ ہے نا آپ کو 4 عناصر سے انسان بنے, حکمت یہ کہتی ہے مزمحل ہو گئے کوا غالب. اب عناصر میں اعتدال کہاں؟ آپ کیا ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ جناب ان کا فولاد کم ہو گیا, فولاد بڑھ گیا, ان میں وٹامن فلاں کم ہو گیا. یہ عناصر میں اعتدال جو ہے وہ آپ کو صحت مند قرار دیتا ہے نا. آپ کی کیمسٹری کیا ہے, کیمیا گری کیا ہوتی ہے, کیمیکل سے مل کے بنا. آپ دیکھیے کہ مرزا کتنے دور کے آدمی تھے کہ جب عناصر میں اعتدال نہ رہے تو پھر کیا ہوتا ہے, بندہ ختم ہو جاتا ہے, بوڑھا ہو جاتا ہے, بیمار پڑ جاتا ہے. مرزا اسداللہ غالب, اب چونکہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آپ کا پروگرام بڑا مختصر ہے اور مرزا کی شخصیت بہت بڑی ہے, تو 15-20-25 منٹ میں مرزا تو نہیں سمجھے جا سکتے. مرزا اسداللہ غالب نے پوری زندگی کمال کی شاعری کی ہے, لیکن غزل جو ہوتی ہے بیسیکلی مرزا غزل کے شہنشاہ ہیں غزل کے. تو مرزا کو کہا کہ مرزا آپ اتنے قدر الکلام شاعر ہیں, جس موضوع پر آپ لکھتے ہیں جو بھی آپ لکھتے ہیں وہ سند ہو جاتا ہے, تو مرزا آپ ایک نعت کیوں نہیں لکھ دیتے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کیجئے, حضور کے لکھے نذرانہ عقیدت پیش کیجئے, قیامت والے دن حضور آپ کی شفاعت کریں گے. آپ ایک نعت لے کے چلے جائیں گے کہ یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں کر پایا. دیکھیے آپ کی مدحت بیان کی تھی, جب اللہ حساب لے گا کہ مرزا ہم نے تمہیں اتنا قادر الکلام شاعر بنایا تھا, بھائی ہر ایک کو کوئی وصف دیا ہوتا نا خوبی, ہم نے تمہیں سب سے بڑی خوبی جو دی تھی وہ شاعری دی تھی, تم قادر الکلام تھے. تو کیا کیا اس قادر الکلامی سے؟ صرف دنیا میں اپنے محبوب کی ہم دو ثنا بیان کرتے رہے, اس کی اوصاف بیان کرتے رہے, اس کی تعریفیں کرتے رہے. کیا کیا تم نے اس کو, اپنے فن کو ہمارے لیے کس کام لائے؟ تو پھر مرزا تم وہ نعت پیش کرنا کہ میں نے صرف اپنے محبوب کے لیے تو نہیں لکھا, یا اللہ تیرے محبوب کے لیے بھی لکھا ہے, اور دیکھ تو صحیح کیا لکھا ہے. تو مرزا غالب کو بار بار کہا جاتا, مرزا بات ٹال جاتے تھے. یہ لوگوں کی فرمائش تھی, لوگوں کی فرمائش تھی. بہت سارے لوگوں نے, میر مہدی مجروح اور دوسرے لوگوں نے کہا, انہوں نے کہا مرزا ایک, ان کی مسز بار بار کہتی تھی کہ مرزا نعت لکھو, کیا ہو گیا تمہیں, کوئی ایک تو ایسا. تو مرزا کو بار بار جب کہا تو مرزا ہر بات ٹال جاتے تھے. ایک روز دھر لیا مرزا کو ان کے پیاروں نے, انہوں نے کہا مرزا نعت کیوں نہیں لکھتے ہو؟ تو مرزا نے پھر جو نعت لکھی ہے وہ فارسی میں ہے, اور اس کا صرف میں مقطع سنا سکتا ہوں اس وقت, وہ نعت پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. غالب نے کہا اس نعت میں, اور انہوں نے بتا دیا کہ میں کیوں نہیں نعت لکھتا. غالب نے کہا کہ غالب ثنائے خواجہ بر یزداں گذاشتے, غالب ثنائے خواجہ بر یزداں گذاشتے, کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است. اس کا ترجمہ بعد میں کرتا ہوں, پہلے آپ کو 2-3 نعت کے اور اشعار سناؤں کہ یہ ہمارے یہاں نعت جو ہے اس وقت کی جو نعت ہے یہ بھانڈ اور مراسیوں سے ہوتی ہوئی, بھانڈ اور مراسیوں سے ہوتی انتہائی گھٹیا لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف ہے نعت لکھنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے, مشکل ترین کام. یہ نعت وہ لکھے گا جسے نہ صرف علوم اسلامیہ پہ پوری طرح سے دسترس ہو, وہ علم البیان کو بھی پوری طرح سے جانتا ہو, اور سیرت النبی کے تمام پہلوؤں سے بخوبی واقف ہو, اسے تفسیر آتی ہو, اسے ترجمہ آتا ہو, تب جا کے بندہ نعت لکھے. اب ہر بندہ نعت لکھ رہا ہے. نعت لکھنا اتنا مشکل کام ہے. اس کی وجہ ایک طرف الوہیت ہے. اگر آپ نے نعت لکھتے لکھتے اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو جوڑ دیا تو یہ شرک ہے. بھائی اللہ کے بندوں میں سب سے بڑی ہستی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, لیکن جب اللہ کے ساتھ آپ کو لے کے جائیں گے تو اللہ کے تو بندے ہیں, اللہ کے تو مخلوق ہیں. اچھا, ایک طرف الوہیت ہے کہ آپ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے کرتے کوئی ایسی بات کر دیں جو شرک کے زمرے میں آتی ہو, تو تب بھی آپ جہنم واصل ہوں گے, آپ جہنم رسید ہوں گے. اور اسی طرح آپ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے کرتے نیچے آ گیا, کسر شان کر دیا, تو پھر بھی آپ گستاخی کے مرتکب ٹھہرے. یہ اتنا باریک کام ہے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم, کتنا باریک ہے کہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو گٹاتے گٹاتے یہ کہہ دینا کہ فلاں کا قد جو ہے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند تھا, یہ بھی شان رسالت کے خلاف ہے. یہ بھی توہین رسالت ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ فلاں کی زلفیں رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں دراز تھی, اور کوئی یہ کہہ دے کہ فلاں کی زید کی بکر کی کسی کی زلفیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھی. تو یہ کیا ہے,
یہ بھی کسر شان ہے، تو اس سے بھی بچنا ہے۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، یہ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود سکھایا ہے۔ کیسے سکھایا ہے؟ ایک دفعہ اپنے چچا کے پاس بیٹھے ہیں، چچا عباس کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو چچا عباس ساتھ بیٹھے ہیں، تو رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھانے کے لیے، اب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ ہے جو پوچھنے جا رہے ہیں، اور چچا کو بھی پتہ ہے، تو حضرت عباس سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، چچا آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ اب کیا رسول اللہ کو نہیں پتا تھا کہ چچا عباس مجھ سے کتنے بڑے ہیں؟ اور چچا عباس کو نہیں پتا تھا کہ یہ تو میرے بیٹے کی عمر کے ہیں، انہیں بھی پتا تھا نا۔ لیکن دیکھیے ہمیں آداب سکھائے جا رہے ہیں آنے والے وقتوں میں لوگوں کو آداب، کہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیسے کرنا ہے، پورا قرآن ہے۔ تو اب چچا اور بھتیجے کی گفتگو مکالمہ جو ہے وہ ہمیں مزید سکھا رہا ہے کہ ہم نے کرنا ہے۔ کہتے ہیں چچا آپ بڑے ہیں یا میں؟ اب چچا بھی سمجھتے تھے، چچا بھی قادر الکلام ہے، اور چچا بھی دنیا بڑھ کے بڑے دانشور ہیں، تو چچا کہتے ہیں کہ عمر تو میری زیادہ ہے لیکن بڑے تو آپ ہی ہیں۔ اب دیکھیے ہمیں سکھایا جائے عمر میری زیادہ ہے لیکن بڑے آپ ہی ہیں، تو یہ احترام ہے۔ جب نعت لکھنا ہے تو آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہو۔ تو دیکھیے نا، یا صاحب الجمالی و یا سید البشر، یا صاحب، نہ سنیے ذرا، یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نویر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اے میرے پیغمبر خدا کے بعد سب سے بڑی ہستی آپ ہیں، مختصر ترین بات یہ ہے۔ نعت نہیں کہی جا رہی، صرف ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں حاضری لگوانے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کے بعد اگر کوئی بڑی ہستی ہے تو وہ آپ ہیں۔ بعد از سنا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اور بریلہ کے تاجدار امام احمد رضا خان، انہوں نے جب کہا وہ باغ خلیل کا گل چیدہ سرور کہوں تجھے، وہ جو نعت ہے ان کی، اور اس میں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ یہاں پہ دیکھیے اتنے بڑے لوگ جو ہیں انہیں پتہ ہے کہ نعت کیسے کہنی ہے، تو کیا کہا بریلہ کے تاجدار، انہوں نے کہا کہ بعد از، انہوں نے کہا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے، خلق کا مولا کہوں تجھے۔ تو اللہ کے تو بندے ہیں آپ۔ اور یہاں پہ جہالت کیا ہے؟ ایک سکھ نے کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ احد اور احمد میں فرق ہے اتنا، یہ ایک سکھ شاعر ہے، اس نے نعتیہ شعر کہا، اس نے کہا احد اور احمد میں فرق ہے اتنا کہ یہ بندہ ہوا وہ مولا ہوا، اس کا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ اور ہمارے یہاں احد میم دے چومر پا کے احمد بن کے آ گیا، یہ کیا ہے؟ یہ نعت ہے؟ احد میم دا چومر پا کے احمد بن کے آ گیا۔ تو یہ جب اچھا مرزا اسد اللہ غالب کی بات کر رہا تھا تو مرزا کو ان باریکیوں کا پتا تھا، اسے پتا تھا کہ میں کیوں نعت نہیں لکھ رہا۔ اس نے پوری زندگی کہا، اس نے کہا جو میرا محبوب ہے نا، جیسی اس کی زلفوں کا ذکر میں نے کیا، اس کے لب و رخسار کا ذکر میں نے کیا، اس کے عارض کا، اس کے قد و قامت کا ذکر میں نے کیا۔ آنے والے شاعر ذرا کر کے تو دکھائیں، کر کے تو دکھائیں، جو میرا محبوب تھا اس کی شان، اس کا حسن کا بیان میں نے کیا ہے۔ آنے والے شعراء کے لیے یہ ایک ایگزامپل بن جائے گا۔ ایسی تشبیہات اور استعارے لا کے دکھائیں نا آنے والے شعراء، لیکن یہ میرا محبوب نہیں ہے، یہ محبوب خدا ہے، اس پہ کیسے قلم اٹھا لوں، اس پہ کیسے لکھ دوں؟ تو پھر غالب نے کہا غالب ثنائے خواجہ بر یزداں گذاشتے ہیں، اے غالب ہم نے اپنے خواجہ کی ثنا اللہ پر چھوڑ دی ہے۔ وہی غالب ثنائے خواجہ بر یزداں گذاشتے ہیں، کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است، کہ محمد کا مرتبہ صرف اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا محمد کو کن کن اوصاف سے کیا اوصاف خمیدہ دیے ہیں، یہ صرف اس کا خالق جانتا ہے۔ تو غالب نے تو ہاتھ باندھ لیے۔ آج جیسے غالب نے ثنائے خواجہ بیان کرتے ہوئے اپنی عاجزی کا اظہار کیا تھا کہ میں دنیا جہان کی شاعری کر سکتا ہوں، ہر موضوع پر لکھ سکتا ہوں، اور اپنے محبوب کی شان میں تو انتہا کر سکتا ہوں، آنے والے قلم توڑ سکتا ہوں اپنے محبوب کی، اس کی اوصاف بیان کرتے کرتے، لیکن محبوب خدا کے اوصاف بیان نہیں ہوتے۔ تو آج میں بھی یہیں پہ قلم رکھتا ہوں کہ میں جتنا مرضی بول لوں، غالب کو خراج تحسین پیش نہیں کر سکتا، میں قاصر ہوں۔ میں ہاتھ باندھ کے صرف غالب کی بخشش کے لیے دعا گوں، بس۔ شکریہ سر۔ ناظرین، آپ نے ہمارے تجزیہ کار کی باتیں سنی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اللہ حافظ۔